اس لیے ہمارے ایک عالم دین تھی آیت اللہ سید احمد خنساری ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عارف، کئی سال ان کے سارے واقعات ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، جب قحط سالی کا زمانہ تھا، دعا کی تھی کہ پروردگار بارش نازل فرما. بارش ہوئی اور ایسی بارش برسی کہ لوگ دوبارہ آئے ان کے پاس، کہا کہ آپ خدا سے دعا فرمائیں کہ بارش روک لے. تو انہوں نے دوبارہ دعا کی تو یہ قطع آب ہوا اور بارش برسی. اتنے بڑے عالم کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب وہ نماز شروع کیا کرتے تھے تو اذان اور اقامت کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے ایک سلام کیا کرتے تھے. کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اے حسین تجھ پر ہمارا سلام ہے. اور یہ ہر نماز کے اندر ان کا طریقہ کار تھا. جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے اس میں شاگرد بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے. انہوں نے آ کر ایک مرتبہ سوال کیا کہ آیت اللہ خنساری یہ بتائیے، یہ جو آپ جملہ درمیان میں ادا کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ، آپ مرجع تقلید ہیں، آپ جو بھی بات کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی. بتائیے کوئی حدیث موجود ہے؟ آپ کا ہر عمل حدیث اور روایت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کے لوگ تقلید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری نظر سے تو کوئی روایت نہیں گزری، لیکن مجھے اتنا یقین ہے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ حسین کے سر کا صدقہ ہے. میں نماز میں کھڑا نہیں ہوتا اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی. آج میرے پاس دین نہ پہنچا ہوتا اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی. تو ان کا طریقہ غار یہ ہوتا تھا. اور پھر یہ بیان بھی فرماتے زہرا عنایت اللہ بہجت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں خلوص پیدا کرنا چاہتا ہو تو نماز سے پہلے کہے السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اے حسین تجھ پر میرا سلام. خود بخود نماز میں خلوص آ جائے گا. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے کہ پورا دین بچا لیا اور ان کی ہدایت کا سلسلہ ان کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا. آیت اللہ میلانی ایک مقام پر موجود تھے، کسی نے اس مجلس کے اندر ایک شعر پڑھا، بڑا معروف شعر ہے ایران کے اندر، اور جسے سرچ کرنا ہو سرچ کیجئے گا، یہ شعر موجود ہے. عام طور پر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ای خاک کربلا تو مہر نماز من آن محراب ملک سلیمان نمیدہ. آئے ہائے ہائے کیا شعر ہے. کہتے ہیں کہ اے خاک کربلا تو، اے حسین تیری خاک کا کیا کہنا، تیری خاک وہ ہے جو میری نمازوں کے سجدے میں مہر بنتی ہے. یہ میری نماز کا حصہ بن گئی ہے، یہ سجدگاہ بن گئی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس سجدگاہ کو جس میں آپ کا لہو شامل ہوا ہے، میں اس سجدگاہ کو سلیمان کی حکومت کے بدلے بھی عوض نہیں کروں گا. سلیمان کی حکومت کے بدلے بھی میں اسے تبدیل نہیں کروں گا. جب یہ شعر کہا ایک مقام پر ایک مجلس کے اندر تو آیت اللہ میلانی موجود تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اس شعر کی ذرا اصلاح کرو. تم نے یہ کہا کہ اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من، اے خاک کربلا تو میری نماز کو مہر بن گیا ہے. کہو نہیں، اے خاک کربلا یہ تو اصل نماز من، اے خاک کربلا تو صرف میرا مور نہیں بنا ہے، پوری نماز ہی تو بن گیا. اگر تو نہ ہوتا تو میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو سکتا. مجھے بندگی کا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا اگر حسین ابن علی نے اپنا سر نہ کٹایا ہوتا.